میں نے نیچے کمنٹ میں ایک سٹوری پن کی ہے جس میں خالو اپنی بھانجی کو ٹیکا لگاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ پڑھیں۔ میں نے مہرین کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے کہا تو ایک پل میں مہرین کی آنکھیں بڑی ہو گئیں، آنسو رک گئے۔ مہرین: تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ مذاق تھا۔ شیرو: ہاں بھی اور نہیں بھی۔ تم پہلے چپ کرو اور اپنی حالت ٹھیک کرو۔ دیکھو کیسی شکل بنا لی ہے 1 منٹ میں۔ مہرین: پہلے مجھے سچ سچ بتاؤ، تم سچ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے؟ شیرو: اچھا بتاتا ہوں، میں نے جو کہا وہ سچ تھا، مگر تم نے سمجھا ویسا نہیں ہے۔ مہرین: کیا مطلب؟ شیرو: مطلب یہ کہ میں سچ میں لڑکی سے مل کر آ رہا ہوں اور وہ کالج کی بھی نہیں ہے، مگر تم اسے جانتی ہو اچھی طرح سے اور مل بھی چکی ہو۔ مہرین: صاف صاف بتاؤ کون ہے وہ؟ شیرو: ارے یار، وہ اپنی ڈاکٹر روحی، ریما کی بڑی بہن۔ وہ لندن جا رہی ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ نیکسٹ ویک میں تو ٹائم ملنے والا نہیں تھا انہیں، اس لیے آج ہی چلے گئے اور پھر ان کے کہنے پر ڈنر بھی کر لیا اور کچھ نہیں۔ یقین نہ ہو تو لو ان سے بات کر لو۔ میں نے اپنا موبائل مہرین کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جسے مہرین نے سائیڈ پر رکھ دیا۔ مہرین: تو تم جان بوجھ کر مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ شیرو: میں کہاں بنا رہا تھا، وہ تو تم خود ہی پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگیں۔ میں نے تو سچ ہی بتایا تھا۔ مہرین: آدھا سچ پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ روحی باجی کے ساتھ تھے، وہ لندن جا رہی ہیں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ اور تم ایسے بتا رہے تھے جیسے۔ شیرو: جیسے کیا؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ اور رونے کیوں لگی تھیں؟ مہرین: کیونکہ تم بہت گندے ہو، جان بوجھ کر مجھے ستاتے ہو۔ سب کو ستانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے۔ پہلے امی کو پریشان کر رہے تھے، اب میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ دیکھنا، اس بار نائلہ مامی سے تمہاری شکایت کروں گی، پھر وہی سیدھا کریں گی تمہیں۔ مہرین نے اپنے دل کی بات کو اپنے ہونٹوں تک آنے سے روک لیا تھا۔ بیچاری چاہ کر بھی اپنے جذبات بیان نہیں کر پائی تھی۔ کیسے کہے کہ وہ کتنا چاہتی ہے شیرو کو۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کی آنکھوں نے شیرو کے سوا اور کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کی دھڑکن پر جیسے شیرو کا نام لکھا تھا، پر کبھی وہ کہہ نہیں پائی۔ شرمیلا پن جو اسے اپنی ماں سے ملا تھا، ایک بڑی زنجیر تھی جو اس کے جذباتوں کو کبھی زبان تک آنے نہیں دیتی تھی۔ اندر ہی اندر وہ یہی تمنا کرتی تھی کہ کاش شیرو خود محسوس کرے اس کے پیار کو، مگر ایسا ہی پیار شیرو کے دل میں بھی اس کے لیے ہو۔ شیرو جس طرح اس کی پرواہ کرتا تھا، وہ تو اتنے سے خوش ہو جاتی تھی۔ شیرو ایک تو خود ہی پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتی ہو،
اور اوپر سے مجھ پر الزام لگاتی ہو کہ میں تنگ کرتا ہوں۔ دیکھو ذرا کیسی بندر جیسی شکل بنا لی ہے مہرین۔ کیا کہا؟ بندر؟ تم ہو بندر، بیل کہیں کے۔ شیرو: اچھا تو میں بیل ہوں۔ مہرین: بیل نہیں، سانڈ ہو۔ شیرو: سانڈ؟ کوئی بات نہیں، کل ہی چلا جاؤں گا یہاں سے، پھر دیکھتی رہنا۔ تنگ کرتا ہوں نا تمہیں، اب آؤں گا ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے جانے لگا۔ مہرین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہرین: چلے جاؤ گے؟ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بس اتنی ہی پرواہ ہے میری۔ مہرین ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ شیرو کے آخری الفاظ سن کر وہ تو بیچاری شیرو سے شکوہ کر رہی تھی، اپنا غصہ دکھا رہی تھی، پر یہاں تو شیرو نے جانے کی بات کر کے اوپر سے نہ آنے کی بات کر کے مہرین کو تو جیسے توڑ ہی دیا۔ مہرین کے منہ سے اب اپنی ماں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے لفظ نکلے تھے، وہ لفظ جو چھپے ہوئے اس کے پیار سے لبریز تھے۔ شیرو: مہرین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو دیکھ کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا۔ اس نے جو کہا تھا وہ سیدھا میرے دل پر جا لگا، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے مہرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہرین نے میرے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور میری پیٹھ پر اپنے ہاتھ کس لیے۔ شیرو: مت رو مہرین، کیا تم بات بات پر رونے لگ جاتی ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہا۔ ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ تو کل میں گاؤں جا رہا تھا، اسی لیے کہا تھا۔ کیا تم بھی بچوں کی طرح رونے لگتی ہو؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ اگر ایسے ہی روتی رہو گی نا تو دیکھ لینا، ایک دن سچ میں دور چلا جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ مہرین نے جلدی سے اپنا چہرہ اوپر کیا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مہرین: اگر تم ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں کبھی نہیں رہوں گی۔ وعدہ کرو کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گے۔ وعدہ کرو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ وعدہ کرو مجھے اپنا بناؤ گے۔ وعدہ کرو میری آخری سانس تک تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے۔ میں چاہتی ہوں میری آخری سانس بھی تمہاری باہوں میں نکلے۔ شیرو: ایسے کیا دیکھ رہی ہو، بولو، اب روگی؟ مہرین بیچاری نے اتنا کچھ کہہ تو دیا تھا مگر زبان نے پھر سے ساتھ نہ دیا، بس آنکھیں ہی تھیں جو بول رہی تھیں، پر شاید شیرو نے وہ سمجھا نہیں۔ مہرین کے جذبات ایک بار پھر بند زبان میں ہی دل کی دھڑکن نے چیخ چیخ کر کہے تھے، اور لب تو جیسے سل ہی گئے تھے۔ مہرین: نہیں، میں نہیں رہوں گی، پر تم چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ شیرو:
میں کہاں جا رہا ہوں؟ وہ تو کل ہفتہ ہے تو گاؤں جا رہا ہوں۔ اب خود کو سنبھالو اور خود کو تھوڑا اسٹرانگ بھی رکھو۔ ایسے کیسے زندگی گزارو گی؟ بات بات پر رونے لگتی ہو۔ مہرین: مجھے پرواہ نہیں ہے اپنی، میری پرواہ کرنے کے لیے ہو نا تم۔ شیرو: میں ہمیشہ تھوڑی رہوں گا۔ مہرین میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے: خبردار، جو ایسا کہا تم سے پہلے مجھے اٹھا لیا جائے۔ تم ہو تو میں ہوں، ورنہ اس دنیا کی سمجھ مجھے نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ بس تمہیں ہی میرا دھیان رکھنا ہوگا اور ساری زندگی، سمجھے؟ شیرو: تم نا کبھی کبھی بالکل بچوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ چلو اب سو جاؤ آرام سے۔ مہرین: نہیں، تم یہاں میرے پاس بیٹھو، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ شیرو: خالہ نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ مہرین: امی تو سو گئی ہیں اور تمہیں کون سا میں ساری رات رکنے کا کہہ رہی ہوں۔ جب میں سو جاؤں تو چلے جانا، بس تھوڑی دیر میرے پاس رک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ شیرو: اچھا، تو مطلب اب میں لوری سناؤں تمہیں، سلاؤں اور خود جاگتا رہوں؟ مہرین: لوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جاگنے کی، چاہو تو تم بھی یہیں سو جانا۔ مہرین نے شرماتے ہوئے یہ بات کہی تو مجھے بھی اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں اس کی بات مانتے ہوئے اس کے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ مہرین میرے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آرام سے لیٹ گئی اور ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتے ہوئے سو گئی۔ کچھ ہی دیر میں مہرین نیند میں چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور مسکان تھی۔ مجھے باہر ہال میں ایک آہٹ سنائی دی تو میں نے دھیان سے مہرین کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچا اور دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ میرے اور نکت خالہ کے کمرے کے دروازے بند تھے اور ہال میں اندھیرا تھا، مگر ایک کمرے کے دروازے کے نیچے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس وقت اس کمرے میں لائٹ کیسے جل رہی ہے؟ میں تھوڑا الرٹ ہوا اور اس دروازے تک پہنچا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے دروازے کو ذرا پش کیا اور اندر دیکھنے لگا۔ اندر نکت خالہ تھیں اور ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ مہرین نے بتایا تھا کہ خالہ دوا کھا کر سو گئی ہیں، پھر وہ اس وقت یہاں کیسے اور وہ رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے لگا شاید ان کے رونے کی وجہ میں ہوں، اس لیے میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی اور بار بار نکت خالہ کا خیال آ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر ایکسرسائز کرنے لگا۔ میں جب واپس نیچے آیا تب خالہ اٹھیں
ان کی آنکھوں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ رات ٹھیک سے نہیں سوئی ہیں۔ وہ نہانے چلی گئیں اور میں نے مہرین کو جگایا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ہم نے ساتھ میں چائے پی جو خالہ بنا کر لائی تھیں، مگر خالہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پاس بیٹھنا نہیں چاہتیں۔ کل رات میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں یا نہ کروں، اور اگر کروں تو کیسے کروں۔ خیر، میں تیار ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا اور مہرین بھی تیار ہونے لگی۔ میں نے تیار ہونے کے بعد اپنا فون چیک کیا تو ریما کے بہت سارے پیار بھرے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی اس نے لکھ کر بھیجا تھا کہ وہ آج کالج نہیں آئے گی، اور مجھے بھی 10 بجے اس نے ملنے کو کہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں مہرین کو لے کر کالج چلا گیا۔ جیسا کہ ریما نے بتایا تھا، وہ کالج نہیں آئی اور نہ ہی روزینہ۔ مہرین نے فون پر پوچھا تو ریما نے بہانہ بنا دیا۔ پہلا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد میں بھی بہانہ بنا کر نکل گیا۔ ریما نے مجھے ایک پارک میں ملنے کا کہا تھا۔ جیسے ہی میں ریما سے ملنے پہنچا تو ریما کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریما ریڈ سوٹ پہن کر آئی تھی اور اس نے آج لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں کاجل، چہرے پر بھی ہلکا میک اپ، اور بال بھی آج خاص طریقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ کانوں میں لٹکتے جھمکے اور ناک میں سجی نوز پن، دونوں ہاتھوں میں لال چوڑیاں اور ناخنوں پر بھی لال نیل پالش۔ پاؤں میں آج شوز یا سینڈل کی جگہ ایک خاص قسم کی جوتی۔ میں ریما کو سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا عکس اپنے دل و دماغ میں اتار رہا ہوں۔ مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی کب ریما چل کر میرے قریب آئی۔ اخو، ریما نے میرے قریب آ کر مجھے ہوش میں لانے کے لیے بناوٹی کھانسی کرنے لگی۔ شیرو، ریما، کیا سچ میں یہ تم ہو؟ ریما شرماتے ہوئے، ہاں۔ شیرو، ایسا لگ رہا ہے کوئی شہزادی یا پرستان سے کوئی پری میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ آج تم نے یہ سب، تم تو بالکل ہی الگ لگ رہی ہو۔ جیسے؟ ریما، جیسے کیا؟ شیرو، جیسے کوئی دلہن۔ ریما آنکھیں نیچے کرتے ہوئے، دلہن ہی تو بننے والی ہوں آج، تمہاری، ہمیشہ کے لیے۔ شیرو، کیا مطلب؟ ریما، آج میں خود کو تمہیں سونپ رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ آج سے مرتے دم تک میں صرف تمہاری رہوں گی اور تم میرے۔ شیرو، تم تو ہمیشہ کے لیے میری ہو اور میں تمہارا، لیکن اس کے لیے وہ سب کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ تم ایک بار پھر۔ ریما میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے، چپ، بس اب اور نہیں۔ آج میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے والی ہوں۔ آج کے بعد مجھے
یاد رکھنا کہ اب تم پر میرا بھی حق ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی مجھے چھوڑو گے نہیں۔ شیرو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ ریما من ہی من میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو اور میں بھی تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، مگر ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا پیار مہرین کے سچے عشق کے آگے بے رنگ نہ پڑ جائے۔ شیرو، بتاؤ کیا میں ایسا کبھی کر سکتا ہوں کیا؟ ریما، میں جانتی ہوں، پر دنیا سے ڈر لگتا ہے، اس لیے آج میں ہم دونوں کے بیچ وہ رشتہ قائم کر لینا چاہتی ہوں جس سے ہم دونوں کبھی الگ نہ ہونے پائیں۔ اب چلیں شیرو، پہلے ان آنکھوں کو تمہارا یہ روپ تو دیکھ لینے دو۔ ریما شرماتے ہوئے، ابھی یہ پورا نہیں ہے، پورا ہونے کے بعد جتنا چاہے دیکھ لینا۔ شیرو چونکتے ہوئے، کیا ابھی بھی پورا نہیں ہے؟ تو اور کیا کرنے والی ہو ابھی؟ کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ ایک تو پہلے ہی تمہیں دیکھ کر یہ دل نہیں سنبھل رہا اور تم کہہ رہی ہو کہ ابھی اور بھی کچھ کرنا ہے، پھر تو پکا میرا آج ہی۔ ریما میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، چپ، بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا نا ابھی کچھ رہتا ہے اور وہ تم کرو گے۔ چلو اب جلدی سے، باجی نے فارم ہاؤس کا تیار کروا رکھا ہے ہمارے لیے۔ شیرو، کیا تم نے روحی کو سب بتا دیا؟ ریما، پاگل ہو کیا؟ باجی کو بتایا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں روزینہ باجی کی بات کر رہی ہوں۔ شیرو، تم نے روزینہ کو کیوں بتایا؟ ریما، انہوں نے خود ہی کہا تھا، اور ویسے بھی انہوں نے خود اپنی بات بتا دی تو میں نے بھی چھپانا ٹھیک نہیں سمجھا۔ ویسے بھی وہ ایک دوست کی طرح میری مدد کر رہی ہیں۔ اب زیادہ باتیں مت کرو، چلو۔ شیرو، جائیں گے کیسے؟ ریما، تمہاری بائک پر۔ شیرو، کسی نے دیکھ لیا تو؟ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ریما، مجھے روزینہ باجی چھوڑ کر گئی ہیں، ابھی تمہارے آنے تک وہ یہیں تھیں، اور مجھے بعد میں وہ لینے بھی آ جائیں گی ادھر سے ہی۔ شیرو، کیا روزینہ یہاں تھی تو مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ اور اگر روزینہ کے ساتھ ہی آنا تھا تو میں سیدھا وہیں آ جاتا۔ ریما، یہاں اس لیے بلایا ہے تمہیں کیونکہ میں چاہتی تھی میں تمہارے ساتھ تمہاری بائک پر جاؤں، اور بعد میں روزینہ باجی اس لیے لینے آنے والی ہیں کیونکہ… ریما بات کرتے کرتے شرما گئی۔ شیرو، بات تو پوری کرو، کیا کیونکہ؟ ریما شرماتے ہوئے، باجی نے کہا تھا کہ بعد میں مجھ سے بائک پر بیٹھا نہیں جائے گا، اس لیے وہ لینے آئیں گی۔ شیرو، کیوں نہیں بیٹھا جائے گا؟ ریما شرماتے ہوئے، باجی کی جو اس دن حالت ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا مجھے، اس لیے وہ کہہ رہی تھیں کہ بعد میں میرے لیے مشکل ہوگا۔ شیرو، اچھا تو ہم رہنے دیتے ہیں۔ ریما، اب اور کچھ کہا تو میں بات نہیں کروں گی، اب چلو بھی۔ یہاں میری
جان پر بنی ہے اور تم باتیں ہی نہیں چھوڑ رہے۔ ریما نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے کہا، باہر کی طرف چلنا شروع کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہنستا ہوا چل پڑا۔ ریما کی چوڑیوں کی کھن کھن مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے چلنے سے پائل کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے باہر آ کر بائک کو اسٹینڈ سے نکالا اور اسٹارٹ کیا۔ ریما جھٹ سے بائک پر ایک طرف دونوں پاؤں کیے بیٹھ گئی اور اپنا دایاں ہاتھ میرے پیٹ پر رکھ دیا، بالکل جیسے بیوی اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھتی ہے۔ ریما میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ریما کو چھیڑا، مزہ آ گیا، تھوڑا اور چپک کر بیٹھو نا، یہ احساس بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ ریما پیٹھ پر ہاتھ سے مارتے ہوئے، شرم نہیں آتی گندے؟ چلو ذرا پھر بتاتی ہوں تمہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے نا؟ آج تمہاری حالت نہ پتلی کر دی تو کہنا۔ شیرو، لگتا ہے آج تمہارے ارادے ٹھیک نہیں، کوئی بچائے مجھے۔ میں نے بائک کو گیئر ڈالا اور ہم چل پڑے۔ ریما نے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھا دی اور میرے ساتھ پوری طرح چپک کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اس کی نزاکت محسوس ہو رہی تھی، مجھے مزہ آ رہا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بائک چلانے پر ہی دھیان دیا۔ ریما نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ تھوڑا ڈھانپ لیا تھا، میں بھی بائک کو ہواؤں میں اڑاتا ہوا۔ 20 منٹ میں ہم فارم ہاؤس پہنچ گئے۔